مجھے یہ پوچھنا تھا کہ خواتین کے زیورات کا جو ذکر ہوا تھا تو اس میں اس کی قیمت کا تعین کر کر جو ہے اس میں سے 20% اس کو نکالا جائے گا, تو پھر یہ زیورات مستقل رہتے ہیں ان کے پاس, تو یہ ہر دفعہ مقصد اس کا کیا پروسیجر ہوگا؟ دیکھیے یہ اس کا یہ ہے کہ جو زیورات ایک دفعہ سمجھ لیں, جب بھی فرض کریے ایک دفعہ مجھے زیور مل گئے 5, تو جس وہ زیور مجھے ملے تو وہ ٹوٹل پروفٹ ہے میرے. اگر اس کی وائف جو ہے وہ سارے شور وار اس کے اخراجات اٹھا رہے تو وہ پورے کے پورے میرے کو پروفٹ ہے وہ اس لڑکی کے لیے, اس جس کو ملے 5 سیٹ, تو وہ اس 5 سیٹ پہ 20% نکالے گی. اب اگلے سال نہیں نکالے گی, وہ ایک دفعہ نکال دیا بس ختم, ہر سال نہیں نکال رہا وہ. اب فرض کریے کہ اس کو ایک اور سیٹ مل گیا, تو جو ایک اور سیٹ ملا اس پہ 20% نکال دیں. اچھا ایک اور سنیے, اب فرض کریے کہ 5 سال بعد کچھ سال بعد اس جو اماؤنٹ تھا آپ کا وہ تھا 5 سیٹ تھے وہ 100 روپے کے, لیکن وہ 5 سال بعد سونے کی قیمت کے بڑھنے کی وجہ سے وہ ہو گئے 120 روپے کے. سپوز ایک دفعہ تو میں دے چکا تھا, اب 5 سال بعد میں نے کہا معلوم تو کروں کیا قیمت ہو, کہنا اب تو گئے 120 روپے کے, تو میں کیا کروں اس میں سے 20 روپے میں سے 4 روپے دے دوں گا. یعنی جو منافع ہوا, یاد رکھیں منافع میں دینا ہے آپ نے. ایک دفعہ 5 کے شو میں اسی دے کہ آپ نے نہیں دیے تو آپ نے دے دیے. اب ہر وقت نہیں دینا, ہر سال, کیونکہ آپ دے چکے وہ پاک ہو گیا, آپ کا تزکیہ ہو گیا نفس اور پیسے کا. اب جب دیں گے اگر وہ منافع ہوگا, جب وہ منافع ہوگا تو دیں گے. فار ایگزامپل ایک گھر ہے, گھر میں نے خریدا یا کسی نے آپ کو گھر دے دیا, وہ پروفٹ ہو گیا. اب آپ نے اسی وقت گھر کی قیمت معلوم کر لی کہ آج کے وقت اس کی فرض کی 100 روپے کا گھر ہے یہ آج کے زمانے میں, مجھے گھر مل گیا, لیکن 10 سال بعد وہ ہو گیا 1000 روپے کا. ایک بات ہے, تو آپ نے کیا کہ جس وقت آپ نے لیا تھا اس پہ تو آپ دے چکے تھے کیونکہ آپ کو نفع میں مل گیا تھا. اب 1000 روپے جب بیچا آپ نے, جب 1000 روپے آیا آپ کے پاس, تو 9 یعنی 100 میں 900 پروفٹ ہوا آپ کو, تو 900 پہ 20 روپیز دیں گے آپ. اچھا ایک چیز اور مجھے پوچھنی ہے کہ یہ جو رمضان کے مہینے میں جو فطرہ دینے کا طریقہ کار ہے, یہ اس کی کیا ویلیو ہے ہمارے قرآن میں؟ جیسا کچھ فطرہ دیتے ہیں, ہم لوگ بھی ابھی تک دیتے آئے ہیں, لیکن اب کیا اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ فطرہ دیتے ہیں نا, یہ تو سب ہاں نماز سے پہلے فطرہ دینے کا طریقہ ہے. اس کو آپ سمجھیے کہ خیرات ہے, یہ خیرات مطلب ضروری ہے یہ نہیں, یہ تو ایسے جیسے بیٹرمنٹ کے لیے آپ کچھ دے رہے ہیں, لیکن جو صدقہ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ تو پوری 8 کیٹیگریز میں باقاعدہ, وہ تو یتیم ہیں, مسکین ہیں, فقیر ہیں. یہ تو آپ نے ایسے ایک سلسلہ بن گیا ہوا کسی طرح کلچرلی, لیکن جو قرآن نے جو بیان کیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں, ان سب لوگوں کو اندر آپ نے شیئر کرنا ہے یہ پیسہ جو بھی ہے اماؤنٹ. تھینک یو.